ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا اور تباہ ہو گیا۔ جہاز کے تقریباً تمام مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی ہی معجزانہ طور پر زندہ بچ سکا، جو کسی نہ کسی طرح سمندر کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ جب اسے ہوش آیا، اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے پر اکیلا تھا۔ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس جزیرے پر اکیلا کیسے رہ پائے گا۔ اسے اب اس کی واحد امید خدا ہی سے تھی۔ بے اختیار اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا کہ خدا کسی کو مدد کے لیے بھیج دے، کوئی جہاز، کوئی کشتی گزرتی ہوئی نظر آ جائے۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ ساحل پر ہی لیٹ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن اس نے پھر خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ بے بس اور اکیلا ہے، اس جزیرے پر پھنس چکا ہے، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب اس کی امید جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جیسے قبول کر لیا تھا کہ اب اس کی باقی کی زندگی اس جزیرے پر ہی گزرنی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے درختوں کی ٹہنیاں اور گھاس پھوس کی مدد سے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا لی تھی۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ لیتا اور یہاں پھر جنگلی پھلوں اور ناریل سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اب سردیوں کا موسم آ گیا تھا۔ اپنی جھونپڑی کے باہر وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ آنکھوں میں آنسو اور امید تھی کہ شاید خدا اس کے لیے مدد کسی کو بھیج ہی دے۔ اگلے دن وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ ہوا میں کچھ تیزی آ گئی تھی۔ ابھی وہ ساحل پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا تھا کہ جزیرے کی طرف سے اسے دھواں اور آگ سے شعلے نظر آئے۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ رات کو جو اس نے آگ جلائی تھی، تیز ہوا کی وجہ سے اس کی چنگاری اڑ کر جھونپڑی پر گری اور خشک لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس کا سارا کچھ جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، اے خدا، میں نے بہت دعائیں کی تھیں، بڑی مدد مانگی تھی کہ کسی کو بھیج اور مجھے اس جزیرے سے نکال۔ اب میں یہاں رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا تھا اور تو نے وہ بھی جلا دیا۔ یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ وہ بڑا دکھی اور اداس تھا۔ وہ روتا رہا اور شکایتیں کرتا رہا۔ روتے روتے وہ وہیں گھاس پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اچانک شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اٹھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جہاز ساحل پر آ کر رکا ہوا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس کی فریاد سن لی گئی تھی۔ اس کے لیے مدد آ گئی تھی۔ اسے بچا لیا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ جہاز میں سوار ہو چکا تھا اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد جب جہاز کے کیپٹن سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کیپٹن سے پوچھا، آپ اس دور دراز جزیرے پر کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی آدمی موجود ہے؟ کپتان نے جواب دیا، جناب، آپ نے جو فائر سگنل بھیجا تھا اسی کو دیکھ کر تو ہم اس جزیرے کی طرف آئے تھے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا۔ جناب، آپ نے آگ جلا کر جو فائر سگنل ہمیں دیا تھا، ہم تو اسی کو دیکھ کر ادھر آئے تھے۔ اب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا فائر سگنل دیا تھا اور کس نے دیا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کا خیال آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس فائر سگنل کی کپتان بات کر رہا ہے وہ اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی ہی تھی۔
تب اس آدمی کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی، جس کے جل جانے پر وہ دکھی اور اداس تھا اور خدا سے شکوے و شکایات کر رہا تھا، وہ تو اصل میں خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر تو اس جہاز کو فائر سگنل بھیجا گیا تھا، اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر تو اسے بچایا گیا تھا، اسے نئی زندگی دی گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ خدا کے پلانز ہماری سوچ اور ہمارے منصوبوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اپنی زندگی میں بھی ہم بعض دفعہ کئی پلانز بناتے ہیں، کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ ہم جو چاہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہماری خواہش نہیں ہوتی۔ اصل میں اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو ہم ہمیشہ اپنی محدود سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہمت ہار جاتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں اور خدا سے شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان مشکل حالات میں خدا پر بھروسہ رکھیں اور تھوڑا صبر کریں تو خدا ضرور اس مشکل سے ہمارے لیے آسانی نکال دیتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کے تقریباً 7 بلین لوگوں میں سے ہی ہر ایک کے لیے خدا نے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں بس خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بہتر کرے گا۔ خدا پر بھروسہ اور ہماری کوشش ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکال دے گی، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گی۔ اس لیے زندگی میں جب کبھی بھی آپ کو لگے اور ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے تو خدا پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کے لیے کوئی اور پلان بنایا ہو، اور خدا کا پلان ہمیشہ آپ کے پلان سے بڑا بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس کہانی کو اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ جزاک اللہ۔